تفسیر روح المعانی میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے نیچے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بغیر کسی گھر اطلاع کے راستے سے روانہ ہو گئے کوئی طور. شوق دیدار الہی غالب آیا, شوق شرف کلام الہی غالب آیا اور موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. جب وہاں پہنچ گئے مکالمہ شروع ہونے سے پہلے بمقتضاء شریعت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا یار گھر میں اطلاع تو کرنا چاہیے تھا, کچھ آٹا واٹا اناج بھی ڈالنا, پتہ نہیں کتنے دن تک یہاں رہوں گا, ایک دو دن کے لیے تو نہیں 30 دن 40 دن کے لیے کم از کم. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور میں فروکش ہوتے تھے. یکدم الہام شروع ہوا, وحی شروع ہوئی, اے موسیٰ اضرب الحجر بعصاک, یہ پتھر توڑ دیا. ایک اور نکل آیا کہ اس کو بھی توڑ دیا, کہ ایک اور نکل آیا کہ یہ بھی توڑ دیا. درمیان میں دیکھا ایک چھوٹی سی کیڑی بیٹھی ہوئی, یہ اڑ کے چنجے پہ کرا ہوا تھا. وفی فیہ نبت, اس کے منہ میں گھاس ہے, وعلیہ قطرۃ الماء, اس پر شبنم وبل پڑا ہوا ہے, کھانا بھی اور پینا بھی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, یا اللہ یا اللہ. فرمایا نہیں کچھ کہنا چاہتی ہے موسیٰ, کان قریب کر. موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیا, وہ کیڑی پھٹ رہی ہے. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاکی اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جانتے ہیں, بھولتے نہیں اور ہمیشہ وقت پر رزق پہنچاتے ہیں. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. الحمدللہ رب العالمین. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی, کیسے کیسے پہنچاتا ہے. دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اطباء اور حکماء کہتے ہیں کہ وہ ماہواری جو بند ہو جاتی ہے, حیض جو بند ہو جاتا ہے حاملہ کی صورت میں, اس سے خوراک بنانا شروع کرتا ہے. تو حیض تو نہیں پلاتے اس کو, وکل قرآن پاک آپ کے بارے میں کہہ دے, یخرج من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گائے اور بھینس کا گوبر ایک طرف, خون دوسری طرف, اور درمیان میں سے صاف ستھرے دودھ کی نہر بہ رہی ہے. نہ اس میں گوبر کی بو ہے اور نہ خون کا رنگ ہے. لبنا خالصا سائغا للشاربین. یخرج من بین فرث, اعراب دیکھو نیچے جا رہا ہے, پھینک گوبر پھینک, ودم جانے دے, لبنا ٹھیلے ٹھیلے جھگ پتیلا بالٹی, لبنا منصوب ہے, سائغا زبردست, خالصا بہترین, خالص دودھ, سائغا للشاربین. جو چیزیں مقصود نہیں ہے انہیں مقصود کر دیا, اور جو مقصود ہے انہیں مفتوح کر دیا. یہ تو کمال کی چیز ہے, تو اصل مقصد ہے زندگی کا. یہ بچہ جنین جب تک کہ ماں کے پیٹ میں ہے, اور فرمائیے سب بے فکر ہے اس سے, خدا اس کا رزاق اور رب العالمین کھلا رہا ہے اسے. سورۃ رعد میں ہے کہ بعضوں کو میں وہی مارنا چاہتا ہوں, وہ سوکھنے لگتا ہے, رزق بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. اب یہ بچہ باہر آ رہا ہے, ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر حالت سجدے میں ہوتا ہے, دو ہاتھ آگے اور سر اس کے بیچ میں. جب یہ سر اٹھاتا ہے تو باہر آ جاتا ہے, سجدہ ختم کر کے سر اٹھاتا ہے, ارفع راسک, باہر آ جاتا ہے. اور اگر یہ پڑا ہی رہا ہے, صرف حساب اٹھ ہی نہیں رہا ہے, تو ماں تکلیف میں ہوگی, تڑپے گی, ڈاکٹر آئیں گے, نرسیں ہوگی, بڑی تکلیفیں پیش آتی ہیں. اس لیے صحت مند بچہ جو ہوتا ہے وہ سر سے پیدا ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ الٹا ہو گیا
بھینس گائے کا بچہ بھی، ہمارے یہاں جب گائے بھینس کا بچہ الٹا ہو جائے اور پہلے پیر آ جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں کہ شاید بچہ مر جائے یا بھینس مر جائے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بڑی مشکل سے بچی کی شادی ہوئی اور بچہ پیٹ میں الٹا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحبان اور باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے جب کوئی مشکل بات کرتا ہے تو میں قرآن مجید سوچتا ہوں. اگر اللہ نے اس کو صحت دینی ہوتی ہے تو مجھے کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی وظیفہ آیت سے نکل آتا ہے. وہ 2-4 دفعہ پوچھا لیکن میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اخیر میں وہ صفائی کر دی گئی اور وہ نکال دیا گیا. وہ بڑے خفا تھے. میں نے کہا ڈاکٹر سے مجھے جو آئے گا وہ کہوں، جو مجھے نہیں آئے گا اس میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہمارے خاص دوست مہربان ڈاکٹر ہے. اب یہ رحم جب ایک دفعہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل بچے سے بچانا ہوتا ہے کہ آئندہ پھر بچہ الٹا ہو گیا. لیکن میں سال بھر پریشان رہا بہت زیادہ. اتنے بڑے قرآن میں اس کا علاج نہیں تھا. یا ظاہر ہے میری نادانی اور جہالت ہے. خدا کی قسم سورۃ ملک پڑھا رہا تھا یہاں تفسیر میں، یہ آیت آئی ہے فَمَن واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب نے شام کو مجھے کہا، میں نے کہا آپ کے نہیں مرے گا، آپ کے نہیں مرے گا، اللہ اس کو زندگی دے گا. یہ آیت خاص طریقے سے لکھ کے اس کو دی. اس بچے نے اس سال احسن العلوم میں دور حدیث کر لیا. الحمدللہ. اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے آنے میں کیا پاپڑ بیلے گا. اس بچے نے اس سال ہمارے یہاں دور حدیث کیا. اس سے مجھے بڑی محبت رہی، بہت زیادہ شوق سے دیکھتا تھا اس کو کہ اللہ اس کی زندگی مقصود تھی، اس کو آپ نے نیک راستے میں ڈالنا تھا، شاگرد بنانا تھا. تو دیکھو وہ وظیفہ میں نے اس کو لکھ کے دیا. سب سے پہلے زندگی میں اس گھر کو بھیجا ہے اور 100% کام دکھایا. جب وہ نقش ان کو پہنچ گیا چند دن کے بعد ڈاکٹر صاحب مٹھائی اور طالب علموں کی دعوت ہے، سب خوشیاں لے کے آئے. میں نے کہا خیریت؟ کہتے جی ڈاکٹر سب سر پکڑ کے کھڑے ہو گئے تعجب سے. یا اللہ، بالکل الٹا بچہ ہو، بالکل سیدھا سلامت ہو گیا. میں نے کہا قرآن کا زور دیکھے آپ. قرآن جو کہتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جو چہرے کے بل الٹا ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو مشرک بدعتی بدذات بد چلن آدمی ہے. اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس آیت کریمہ کی تاثیر ہے کہ خواتین پڑھے، لوگ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ ان کے کاموں میں سیدھا پن ڈالے گا اور بہت ہی آرام. اور بھی بہت فوائد ہیں. اگر زندگی رہی اور آیت تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ مزید فوائد بتائیں گے.